پوری دنیا دے جے تسی منگدے پھر دیو ڈالر چاہیے ڈالر چاہیے ڈالر چاہیے ڈالر چاہیے، تانوں پتہ ہی نہیں جس محبوب دا تساں کلمہ پڑھیا۔ مولا علی نے عمر بن عبد ود نو قتل کیتا نا، گھوڑا ادھر خندق دے لے آیا تے مولا علی نے انہوں جو قتل کیتا نا تے بعد رسول اللہ دی بارگاہ صحابہ گئے انہاں کہ حضور وہ کہندے عمر بن عبد ود دی لاش دے دیو 12,000 درہم دے دیا۔ صحابہ پیٹا تے پتھر بدے ہوئے سن، صرف تہ بند بدے ہوئے سن تے جنگ لڑن بیٹھے ہوئے سن۔ کسے صحابی نے بھی کہ حضور 12,000 لے لو، اتنی تلواراں آ جان گیاں، روٹی آ جائے گی، خیمے آ جان گے، کپڑے آ جان گے۔ میرے آقا نے فرمایا ان کو کہہ دو مردوں کے پیسے ہم نہیں لیتے۔ پوری دنیا دے منگ کے بھی تواڈے پیسے نہیں پورے ہوندے، جو تیرے در سے یار پھرتے پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ اپنے آپ نو بدلو۔ اسی بالکل ملک ساڑھے بزرگاں بنایا، ایدہ پتہ ٹوٹن دا بھی اسی کوئی روادار کوئی نہیں، پتہ بھی ہاں جی کسی نو نقصان پہنچانا تو بڑی دور ہے۔ باقی یہ کہو کہ حضور دی عزت ہوتے گل نہیں ہوئے گی، اینج نہیں ہوتا۔ حضرت زخمی ہو گئے میدان احد، 70 زخم لگے ہوئے، نبی علیہ السلام نے حضرت زید بن ثابت نو بھیجا، فرمایا پیخ کیا ہو، سعد بن ربیع دا کی حال ہے؟ فرمایا مل جائے تو پھر پوچھنا کیف تجدو کا، دسو جی کی حال ہے؟ کیوں جی؟ فرماندے میں گیا تے سعد بن ربیع آخری سانس لے رہے، میں کہا میں نے رسول اللہ نے بھیجا، فرمایا ابلغ رسول اللہ عنہ السلام وقل لہو یا رسول اللہ جزاک اللہ تعالی عنہ خیر جزا ما نبیان عن امت ہی، حضور ساڑھی طرفوں اللہ آپ نو بہترین جزا دے، انہاں نبیان تو بھی آلہ دے جنہاں نو اللہ نے اپنی امت دی طرفوں دیتی۔ تے نال اے بھی کہنا انی اجد ریح الجنہ، حضور میدان احد مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اے توجہ کرنا، جڑے سارے لوگ کہہ دیں نا انہاں مولویوں اور موضوع ہی کوئی نہیں آندا، میں کہا جلیا موضوع تے 70 زخم لگے ہوئے روح نکل رہی ہوئے موضوع تے حضور اس ویل بھی یہی سی۔ آپ نے فرمایا وابلغ قومک عنی السلام وقل لهم ان سعد بن الربیع یقول لكم انه لا عذر لكم عند الله ان يخلص الى رسول الله ومنكم عين تطرف ثم لم يبرح ان مات۔ فرمایا صحابہ نو جا کے میرا سلام کہنا تے نال انہاں نو کہنا کہ سعد بن ربیع ایک آپ کو پیغام دے رہا تھا، فرمایا تواڈے وچوں ایک اور حضور دی طرف کسے دا ہاتھ اٹھ گیا کہ اس ایک نو بھی رب معاف نہیں کرے گا۔ آگے جی ثم لم يبرح ان مات، حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں یہ جملہ کہہ کر سعد بن ربیع شہید ہو گئے۔ تو سانو نواں دین پڑھانا چاہتا ہے تھے جاندے جاندے آپ دیاں صرف 2 بیٹیاں سن، آپ نے بھی نہیں کیا صدیق اکبر نو جا حضور نے بارگاہ وچ جا کے کہنا حضور میری بیٹیاں دا خیال کرنا، حضور میرے گھر دا خیال کرنا، انہاں نو روٹی یتیمہ ہو گئیاں تو یتیمہ نو کون کرے گا؟ انا نا جاتے بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا۔ گلہ کر دے ہو تسی بیٹھ کے سارے جناب کی یہ نا مولویوں نے اور اس مسئلے تو علاوہ کوئی نہیں۔ میں کہا جی کتنے مسئلے سن، سعد بن ربیع کو گل کی تھی، فرمایا رسول اللہ دی حفاظت دا خیال کرنا، اور روح پرواز ہو گئی، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے جس مسئلے کا، تو پھر باتیں تم یہاں سے یہ پھول نہ ہو تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ سارا کائنات حضور دی دم قدم نالے۔ جد اتھے گل ہو گئی پھر ساڑیاں پکڑیاں دا کی فائدے، اساں بھی واٹے انہاں نو کی دینے پھر جناب ساڑیاں پھر کی عزتاں تے مولانا صاحب جناب حضرت صاحب زندہ باد تے مردہ باد تے حضرت فلانی جگہ پہنچے ہوئے، انہاں نعرے دا کی فائدہ جدو رسول اللہ دی عزت دی گل کوئی نہ کرے، بس انہیں جانا۔ بس ہمارا اور کوئی مشن نہیں ہے، کوئی بھی حضرت بھی کھڑے کوئی نہیں ہوئے، اسی سجدہ نو کھڑا کرنا ہے، اے تو انو نوجوانوں نو کھڑا کرنا، اسی تو تواڈے واسطے راہ ہموار کر رہے ہیں، تسی مڑ کے ساڑے خلاف تقریراں کر رہے ہو، اسی تواڈے واسطے راہ ہموار کر رہے ہیں۔ پٹواری گھر آ کے تو انو جناب سارے کاغذ دے وے جناب کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، نہ کہ تسی مہینہ مہینہ پٹواریاں پیچھے نسو۔ ہاں میں جس اسلام دیاں گلاں کردا ہوں، اسلام اتنا ڈاڈا ہے کہ اگر کسی دے گھر آٹا نہ ہوئے تو عمر امیر المومنین ہومن، اسلام اتنا ڈاڈا ہے کہ عمر دی کنڈوں تے بوری لدوا کے غریباں دے گھر پہنچاندا۔
توجہ توجہ بھائی، ایران فتح ہویا، تسی کہندے ہو ملک دے اندر ساری دو نمبری ختم ہو جائے تے حکمران دو نمبریاں چھڑ دین، رعایا بھی چھڑ دین، پانی تو اتوں آندا کہ تھلو آنا حاجی پرنالے اتوں آندا تے جد اتنے تسی بیٹھے ہو بندے بن جاؤ تھلے رعایا ٹھیک ہو جائے. ایران فتح ہویا تو صحابہ دے بارے کہنا لٹ مار. ایران فتح ہویا سپر پاور، حضرت سعد بن ابی وقاص فاتح ایران، آپ نے مال غنیمت بھیجا، یہ مال غنیمت ہے، یہ لوٹ مار نہیں ہے. یہ قرآن نہیں پڑھا تو قرآن پڑھ، یسألونک عن الانفال وَاعْلَمُوا أَنَّمَا مِمَّا غَنِمْتُمْ. اے لفظ دا ترجمہ اسیدہ نو کر کے دینے دا کی معنی ہے؟ لوٹ مار اس کا معنی نہیں ہے. ہاں نہیں تو پھر سانو بلا اسیدہ نو دستے ہیں امام احمد رضا دا کی ترجمہ کیتا، امام ربانی دا کی کیتا، امام اعظم ابو حنیفہ کی کیتا، سلطان الہند کے کیتا، یارویں والے پیراں کے کیتا، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی دا معنی کیتا، داتا علی اجویری کی دسیا. تو گلہ کرنے نہیں پتا تو پھر دین پڑھو. اسی کہتی تو آنو کیا اسی میں آج تک نہیں بولے ہیں بھئی کرکٹ کج کھیڑی جاندی، میں ظاہر میں نے پتہ ہی نہیں، نہ میں نے پتہ ہے بلہ اینج پکڑو تے پھر بندہ آؤٹ نہیں ہوندہ تے اینج پکڑو تے آؤٹ، میں نے نہیں پتہ ہے نا گلہ واللہ نہیں پتہ. تے میں نے حق ہی نہیں بڑھتا، میں ایک منڈا کرکٹ کھیڑ رہا ہوں تے میں انہوں نے بلہ پکڑ لواں اور بچے ادھر آپ بلہ ایسے پکڑتے ہیں، ورلڈ کپ ایسے جیتا جاتا. وہ کہا مولانا صاحب ساری زندگی تو مسیتی رہا، تینوں کی پتہ ہے کرکٹ دا؟ تے تو ساری زندگی گیندہ کھیڑیاں، تینوں کی پتہ ہے جڑے تلواراں نال کھیڑے، جڑے تلواراں نال کھیڑے تو انہاں دے بارے تبصرہ کرنا. تلواراں بھی انج کھیڑے، 12 یا 9 تلواراں خالد بن ولید دے ہاتھ ٹوٹیاں. اقبال کہتا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کررا. کمال والی بات ہے، تبصرہ کرو کہ چاجدہ کر تو اپنا کول تیرے ملک سنبھالے ڈالر اتے تے اتے جا رہا، مہنگائی اگ لگی کھڑی، انہوں کنٹرول کر. صحابہ کر گئے جو کرنا تھی، تیرے کولوں نہیں پوچھا جانا صحابہ کون سن. ہاں جی رب نے خود نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم یجد قلبا انقا من قلوب اصحابی. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ازل کے اندر ہر بندے کے دل کی طرف دیکھا اور میرے صحابہ کے دلوں سے پاکیزہ اس نے دل کوئی نہیں پایا. کوئی گلان کرنے والی ہے جو تو کرنا. لو جی ایران فتح ہو گیا، حضرت سعد بن ابی وقاص مال غنیمت لوٹ مار کا نہیں. اور حدیث پاک کوئی مجمع جو سناوے حضور فرمانے مجھے اور بھی بہت ساری فضیلتیں دی گئی. فضلت علی الانبیاء بستن، کوئی سنائے گا حدیث؟ بلایا پیچھے جڑے مجمع طالب علم بیٹھے انہاں کو اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم. نبی علیہ السلام نے فرمایا 1 لاکھ رسول تشریف لائے، فرمایا کسے نبی دی امت غنیمت حلال کوئی نہیں سی. فرمایا یہ تو اللہ نے میری وجہ سے غنیمت کو حلال قرار دیا. جب حضور کی یہ خصوصیت ہے تو اس کا انکار کرتا ہے، تو اس کو لوٹ مال کا مان دے. حضور نے تو اس پر فخر کیا ہے. اس بار وحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا. ہاں جی وارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون. جتھے تو بھول گیا حضور نے ادھے تے فخر فرمایا. حضور نے فرمایا کہ میں نے فخر اس بات ہوتے کہ میرے اوپر اللہ نے نبوت اور رسالت کو ختم کر دیا. لو جی مال غنیمت پہنچا مدینہ منورہ. حضرت سعد نے ایک رکہ لکھیا حضرت عمر نو، فرمایا عرض کی تھی حضور اے جڑے سپاہیاں نو بعض جگہ سونے ہیرے جواہرات اس مقام تو ملے کہ اللہ تو علاوہ ویکھن والا کوئی نہیں سی، لیکن کسے سپاہی نے ایک سوئی دی بددیانتی نہیں کی تھی. تو صحابہ دے بارے کہنا لوٹ مار کر دے، انہوں نے فوجی بھی لوٹ مار نہیں سن کر دے. حضرت عمر روپ ہے، حضرت عمر روپ ہے جدو روئے نہ تھے. حضرت مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ ساتھ تشریف فرما تھے، انہوں نے حضرت عمر کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، فرمایا عمر روتا کیوں ہے؟ عففت عفت الرعیہ. فرمایا جب تو بددیانت نہیں ہے تو تیری رعایا کیسے بددیانتی کر سکتی؟ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ.
حضرت عمر فتح بیت المقدس واسطے مدینہ منورہ تو انہاں دے سپر پاوراں دشمن سن، اج ساڈیاں بہت دشمن ہیں، سپر پاور دشمن سن انہاں دے، مدینہ پاک تو کلے چلے، ایک کوٹھ تے نال ایک غلام تے نال حضرت عمر، کیوں جی انہاں دے جسم نہیں سن، تیر نہیں چل لگدے انہاں نوں تلواراں نہیں چل، انہاں دیاں دشمنیاں کوئی نہیں سن، تسی تے 10 گڈیاں اگے تے 10 پیچھے، تے حضرت عمر کلے چلے مدینہ منورہ تو بیت المقدس۔ آپ نے فرمایا بھئی دو تو اٹھ لے نہیں سکتے، قوم دا خزانہ ہے، ہاں اے میں تیرے نال ضرور کراں گا کہ جدو تو تھک جائے گا نا تے تینوں تے سوار کر کے عمر نکیل پکڑ لوے گا۔ دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے۔ جدو آئے مدینہ آپ پہنچے نا شام ملک شام، آپ دے پیراں وچ موزے سن چمڑے دے، آپ نے اتارے، ایک موزہ ایتھے رکھ دیتا دوسرا ایتھے رکھ دیتا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح فاتح اگے کھڑے سن، انہاں کہا ما یسرنی یا امیر المومنین اتفعل ھذا ان آل الشام استشرفوکا، اور میں امیر المومنین ایک گل میں تہاڈی بڑی چنگی نہیں لگی بالکل، سارے اتھے اہل شام کھڑے انہاں دے بڑے بڑے سردار کھڑے، انہاں دے یہودیاں دے بڑے بڑے عالم کھڑے، انہاں دے بڑے بڑے سنادید کھڑے، او کی کہن گے نا دے امیر المومنین نو یہ بھی نہیں پتا جرابہ جیبہ چ پائیاں جاندیاں یا موڈے تے رکھیاں جاندیاں، اے بالکل میں تہاڈی گل نہیں چنگی لگی، اے کی تسی کیتا ہے؟ فقال ابواہ، حضرت عمر جدو سنیا نا تے آپ نے لمبی سانس کھینچی، فرمایا لو یقول ذا غیروں کا با عبیدتا جعلتہ نکالا للامت، فرمایا ابو عبیدہ اگر تیرے علاوہ کوئی اور بات کرتا نا آج میں اس کو یہاں کھڑے کھڑے وہ سزا دیتا، قیامت تک حضور کی امت کے لیے عبرت بن جاتا۔ ہن ذرا کان کھول کے سننا آگے، پاکستان دی عزت رسول اللہ دے دین نال ہے، جی تسی دین نو دیس نکالا دینا چاہتے ہو تو پھر کسی دی کوئی عزت نہیں۔ ہاں ایک گل یاد رکھو، حضرت عمر فیصلہ فرما گئے ترجمان نبی، ہاں اے انہاں دی زبان چوں نکلیا، آپ نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے کہ یہاں یہ بڑے بڑے پیسے والے اور بڑے بڑے لوگ جرنیل ان کے کھڑے ہیں، عمر کے یہاں موضع رکھنے سے بےزتی ہو گئی؟ فرمایا سن انا کنا ذل قوم فعزنا اللہ بالاسلام، میں ازلہ دا معنی نہیں کردا، اس میں تفضیل ہے، میں صحابہ دی عظمت دی وجہ تو معنی نہیں کردا۔ فرمایا پوری دنیا دے یار سانو کون جاندا سی؟ عمر تے وہی عمر سی جد کو 6 اٹھ نہیں سن قابو آندے، اج 36 لاکھ مربع میل تے حکومت کر رہا، تے اے عزت ساڈی ذاتی نہیں، اے تے رسول اللہ دے دامن کرم دا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اگلی گل آپ نے بڑی ڈاڈی کی تھی، تسی بھی کان کھول کے سن لو، علماء بھی کمپیوٹر پیچھے لگ پے، حضور مدرسے میں کمپیوٹر پڑھایا جاتا ہے، میں کہا طالب علم ایک حدیث یاد نہ کرا سکے ہو، تو دس نہ تو کیڑے دین پیچھے لگے جنہ دی تو مطلب وراثت لے کے انہاں تے تو ایک حدیث بھی ممبر تے کد نہیں پڑھی، یہ بھی طالب علم نو کمپیوٹر تے نہ لا دیتا جی یہاں جدید تعلیمی پڑھائی جاتی ہے، میں کہ جدید پڑھ کے ویکھیا کی ہو رہا۔ ہاں اقبال کہندا اقبال بات نہ کر یہاں علم خودی کی، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات، بہتر ہے کی نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات، محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، موسیقی و صورت گری و علم نباتات۔ ایک آمن مسلمان نیوزی لینڈ شہید ہو جان تو 1 منٹ کے لیے یہاں خاموشی ہوئی، ہاں اینج نہیں ہو۔ اقبال کہندا میں یورپ وچ پڑھن گیا نا تو اتھوں دا ایک لارڈ فرنگی وہ اپنے پتر نو کہہ رہا ایک لرد فرنگی نے اپنے پسر سے کہ منظر وہ طلب کر کے آنکھ نہ ہو کبھی تیری سیر، سینے میں رہیں راز ملوکانہ تو بہتر، کرتے نہیں کبھی محکوم کو تیغوں سے زیر۔ وہ کہنے لگا لارڈ فرنگی اپنے پتر نو کہہ رہے سی پترا او سدا مسلمانہ نو غلام بنا کے رکھنا ہے، اور فرنگی کہہ رہا تو پتر کہنے لگا ابا جی اے تے غلام نہیں بن دے، اے تے 8 تلوارہ لے کے بدر چلے جاندے، اے تے سمندر میں گھوڑے سٹ دے دیں، انہاں نو تے تیر لگے تے کہندے فزتو برب الکعبہ تے، کیوں جی اے تے غلام نہیں بن دے۔ انہیں کہا میں تینوں دسنا ہے غلام، سنو بھائی میں جدید تعلیم دا مخالف کوئی نہیں، لیکن میں اس تعلیم دے حق کے چاہ جیڑی تعلیم انسان نو در رسول تک لے جائے، بس
جہڑا تعلیم انسان نو اللہ دا بھی باغی بنا دے، رسول اللہ دا بھی باغی بنا دے تے اسلام دے اوتے انگلیاں چکے نہیں جی ایسے نہیں تھا، تو اقبال اس تعلیم دے بارے پھر کی گل کیتی؟ ہاں جی اقبال کہندا اس لرد فرنگی اپنے لارڈ فرنگی نے اپنے پتر نو کیا پترا یہ گل تیری بالکل ٹھیک ہے، اے تے صدیاں بعد دریائے جہلم وچ بھی چھال مارن لگے سن۔ ہاں جی مارن لگے سن کہ نہیں مارن لگے سن، ہاں وہ تے کو ہٹ گئے نہیں تے دریائے جہلم وچ واقعی چھال مار دینی سی جدوں اسی اس ہالینڈ والے دے خلاف جا رہے سی۔ ہاں جی مارن لگے سن منڈے، انہاں کہے تے صدیاں بعد مار دین لگے، انہاں نو غلام کیویں بنایا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو، تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر۔ انہوں نے کہا انہوں تعلیم ہو جی پڑھاؤ، ایک گل تے ٹرمپ بھی صحابہ دے بارے نہیں کر سکتا، انہوں پتہ ہے صحابہ دے بارے کی نظریات رکھ دیں۔ ہاں جی اے تعلیم ہو جی پڑھی ہوئی، انہیں ایویں نہیں گل کی تھی، تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر، تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر۔ اقبال کہندا فرنگی کہنے لگا انہاں نو تعلیم ہو جو پڑھاؤ، مسلماناں دا پتر پہاڑ ہوے ہمالہ دا، سونے دا پہاڑ ہوے، ساڈی تعلیم پڑھ کے مٹی دے جناب خاک وچ مل جائے۔ یہ جڑیاں گلاں انگریز نہیں کر سکے انہاں دے منہ وچوں پیاں نکلیاں، صحابہ انگریز تے اج تک وہ زخم چٹتے پین۔ خالد بن ولید دی قبر تے ایویں میزائل نہ ماریا، وہ تو لگ ہی نہیں سکتا میزائل، میں خود حاضری دیتی، ایڈی وڈی مسجد، اے سارا جڑا دو ستون ملاؤ تو جتنی وچکار جگہ ہے مسجد دا بندا سی۔ ہاں جی ایڈی وڈی مسجد، ایڈے ہوتے جناب مینار تے ایڈے ہوتے گنبد، تے حضرت خالد بن ولید دا مسجد اس کونے وچ مزار مبارک سی، اودے اوتے بھی گنبد، کیڑا میزائل سی جڑا اوتوں گنبد نو وچ مطلب سوراخ کر کے تے خاص آ کے خالد بن ولید دی قبر نو لگیا۔ میں حضرت جب خبر آئی تو میں پورا اخبار ویکھیا، عالم اسلام میں جو کسی ایک دی بندے دی مذمت نہیں سی، ایک بندے دی مذمت نہیں سی کہ یار سیف من سیوف اللہ دی قبر تے حملہ ہو گیا۔ یعنی انہاں دے نزدیک تے گل یہ جڑیاں گلاں انہاں کرنیاں سن، اج بھی انہاں نو خالد بن ولید دی تلوار دا پتہ ہے، اس واسطے انہاں مسلماناں بچے جتھے بیٹھن گے نہیں جی اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، وہ ایٹم بم چلا کے بھی آج پھر ہیرو ہے، پوری دنیا تے امن دا دائی ہے امریکہ، ایٹم بم چلایا انہیں، کروڑوں بندے مارے، آج بھی وہ جناب منصف ہے، تسی آج بھی حضور دی تلوار نو منن واسطے تیار نہ ہو۔ اے وہ تعلیم دے حضور اثراتن کہ حضور دے آج بھی تلواراں دی نفی کر دین پہ کہ جڑا مولوی تک او جی نہیں اسلام اخلاق سے پھیلا، میں کہا 10 نہ پھر حضور 27 غزوات تلوار پکڑ کے کیوں تشریف لے گئے؟ میں نہیں پڑھیا حضور نے کسی صحابی نو تسبیح انج دتی ہوئے، اگر کوئی دسے گا میں مان جاواں گا، میں تو کتا پاک رسول اللہ، کتے دا کام تو اتنا ہی ہے نا۔ ہاں جی اگر کوئی مولوی دسے گا تو میں روایت مان جاواں گا، لیکن اے میں ضرور پڑھیا کہ میدان احد وچ حضور ان تلوار چاہی، فرمایا من یاخذ ھذا السیف بحقہ، فرمایا یہ تلوار کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے گا۔ اور اس حضور تلوار تے لکھیا کی سی مکرمۃ وفی الجبن عار والمرء بالجبن لا ینجو من القدر، اس تلوار جڑی حضور نے چکی نہ ہوتے تو شیر لکھیا سی آگے بڑھنا عزت ہے، بزدلی بیسے ننگے شرم ہے بیسے آر ہے، فرمایا کوئی بندہ بھی اپنی بزدلی سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ توجہ، میں یہ بھی نہیں پڑھیا کہ میرے آقا تو جس شے نو جو فرما دیں انہوں نے ہو جانا ہے، میں یہ نہیں پڑھیا حضور نے کسی صحابی نو دھاگا دیتا ہوئے تو تسبیح بنی ہوئے، حضور نے فرمایا یہ لو تسبیح تو بن جانی سی۔ میں اے ضرور پڑھیا کہ حضور نے لکڑی پکڑائی تو فرمایا وہ تلوار بن گئی۔ کیوں دین دی تسی نہیں تشریح کر دے؟ کیوں کفر کو ڈرے بیٹھے حضور دی تلواراں دیاں نفیاں کر دیو؟ آج دا نتیجہ کی نکلیا کہ برما دیاں بچیاں زندہ دا انہاں کباب بنائے، لاتا تے پیر کٹ کے انہاں کباب بنائے، بچی چیخ دی رہی، دسو یار زندہ بازو کٹ لیا جائے تو دا کی بچنا ہے؟ ایک واری تو انہاں زور پکاریا ہونا نا بچیاں نے کہ ہن محمد بن قاسم نہیں آنا،
مڑ کے ساڑھے خلاف بہ کے تبصرے کرنے ہو. یہ لبیک والے کیا کرنے لگے؟ کچھ بھی نہیں کرنے لگے. ساڑھے پیو اسی کوئی حکومت لینڈ چلے تسی اسی تو آنو کہندے آپ کو عزت دی زندگی گزارو. مر تو انج بھی جانا ہے, چج نہ تو مرو. جی میرے آقا نے قبر وچ پوچھ لیا لوگا میں ایتھے پتھر مارے اس دین دی خاطر, تو ساری زندگی میرے دین دے خلاف بک بک کرتا رہا, کی بنے گا قبر و حشر وچ؟ کل تسی حوض کوثر تے پانی پین جانا ہے, 2-2 فٹ دیاں زباناں نکلیاں ہونیاں. جے میرے آقا نے فرما دیتا اور میری عزت دا مسئلہ ہے سی, تو کتھے سی؟ کی کہے گا میں پتراں دے ویاہ کردا پیا سی؟ میری ملازمت دا مسئلہ سی, کیڑے پاسے تسی چل پئے ہو؟ انہیں جانا قیامت والے دن حضور ہی آن گے تو گل بنے گی. ہاں وانا حضور نے خود فرمایا ہے تے ناز کیتا, حضور نے خود اپنی شان. یہ تو حضور مسئلے ہی ختم ہو گئے, لبیک دے نعرے نال پورے عالم اسلام وچ ختم ہو گئے. میلاد منانا جائز ہے یا نہیں, گل بہت اگے چلی گئی. پوری امت انج کھڑی ہو گئی. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. اے گلاں بہت اگے چلیاں گئیاں, ہن اے گل کوئی نہیں کردا یا رسول اللہ کہنا جائز ہے نہیں. بات آپ ہن میں تانوں قسم اٹھا کے گل کر رہا, دودھ پیندا بچہ ہوے نا, اے جڑا نعرہ ہے بھریا ہویا اس دے کمرے چ لا دیو تے دودھ پیندا ماں دا چھڈ کے اینجن شروع کر دے گا, اینجن شروع کر دے گا. یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. شالا بوس دلاں کدی نیند نہ آوے. کیوں جی؟ اے خالد بن ولید دی دعائے جلال ہے, بد دعا تے میں نہیں کہندا نا. کیوں جی؟ دعائے جلال, ہاں جی دعائے جلال ہے. شالا بوس دلاں کدی نیند نہ آوے. آپوں بوس دل اور حضور جیڑا لبیک دا کام کیتا, او ہن ویکھیا لبیک دا کی بنیا؟ اے ویکھیا کی بنیا؟ وے بیٹھے نا کی بنیا؟ کی بنیا جی؟ اتنا تو ہونا ہی سی. کس منہ سے کہتا ہے اپنے آپ کو عشق باز؟ اے روسیا تم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکتا. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جاندائی, ہر ایک نو قد پرکھ ہوندی کوئی لکھ تھی ایک پچھان دائی, ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی. کیوں جی؟ جڑے گھر بیٹھ کے تفسیر وہ نانا لبیک کا ہمارے ساتھ ہمارا تعلق ہی نہیں ہے لبیک سے. پھر بتا تیرا کس سے تعلق؟ لبیک تو مانا ہے وے حضور میں بھی حاضر, میرے بچے بھی حاضر, میرا مال بھی حاضر, میری عزت بھی حاضر, میرا ماں پیو بھی تہاڈی عزت تے قربان ہونے واسطے حاضر. لبیک دا یہی مانا ہے, اور کوئی سیاسی ہے نعرہ نہیں. ایدے نال ہی تے برکت ہوئی. غازی تنویر قادری دلیری نال اندر بیٹھیا تے ساڑھے بند 1 لاکھ تو زیادہ تھا, اخباراں نے لکھیا نا ساڑھے بندے گرفتار ہوئے تے سارے اتنے گرفتار ایویں ہو گئے. اس نعرے دی برکت نال ہی تے اندر رہ سارے. عشق توانا می شبد, اقبال کہندا عشق رسول ہوے تے بندہ دلیر ہوندا, ہاں ورنہ بندہ پھوں پھوں ہی کردا نا, مر گئے کچھ نہیں رہا. نعرے لانے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, اور ایک پرچہ کٹیا گیا تے تو سر تے باہر رکھ لئی, وہ پرچہ کٹ گیا, وہ تانوں پتہ نہیں پرچہ کٹے, پھر کی ہویا؟ جھوٹ مارتے رہے ہو ساری زندگی, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ. توجہ. وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا, وانا قائدهم اذا وفدوا, وانا خطیبهم اذا انصتوا, وانا شفیعهم اذا حبسوا, وانا مبشرهم اذا یئسوا. الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی, ولواء الحمد یومئذ بیدی. یہ حضور اپنی شانہ خود بیان فرمائی. فرمایا سب سے پہلے قبر انور سے میں باہر آؤں گا. حضور نے فرمایا جب ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی نا, میرے آقا نے فرمایا اس دن قیادت میری ہوگی. اس دن پھر لبیک دے منکراں نو پتہ چلے گا. حضور فرمان کہ تو میرے واسطے حاضر ہی کوئی نہیں, جدے واسطے حاضر ہی ادھر جا.
اے تے لبیک والے نو بلاؤ جڑے زمین بھی پھاڑ دے سن آواز نال تے پہاڑ بھی اڑا دے سن، آؤ انہاں نو لا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. لو جی توجہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، این کر کے نعرہ لانا. یہ درد بڑے دور تک جا رہا ہے، ورنہ ویل چیئر تے بیٹھے ہوئے بندے کو جڑا 5 فٹ تو پانی اپنا یہ کو کیڑا پریشانی. میرے آقا مولا کا نام ہی ایسا ہے. غلام سمندروں میں گھوڑے ڈال دیتے اور دشمن ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا ایسے ایسے کرتا ہے. ہاں جی، تاجدار ختم نبوت اے ہون گیو والا، ہون گیو والی آواز آئی، واہ واہ واہ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا 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 دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا بس بھائی، آیا آیا دین آیا. کہنے جی دل تے ساڑھے بھی جی عشق رسول ہے، لیکن ساڑھی مجبوری ہے ختم نبوت دے ڈاکوؤں نو ووٹ دینا. مجبوری تو ان کی بھی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا قد اتتنی کتبکم وقدمت رسلکم ببیعتکم، فرمایا یہ تمہارے خطوط ہیں جو تم نے مجھے بھیجے ہیں، اور بہت سارے قاصد تم نے میرے پاس بھیجے ہیں. کس بات پر؟ انکم لا تسلمونی ولا تخذلونی، کہ میں جب تمہارے پاس آ جاؤں گا تو تم پھر میرے ساتھ مل کر لڑو گے، مجھے یزیدی فوج کے حوالے نہیں کرو گے. یہ تمہارے خطوط ہیں میرے پاس. انکم لا تسلمون ولا، اور تم میرے اوپر حملہ کے وقت خاموش نہیں بیٹھے رہو گے، یہ تم نے لکھا ہوا ہے اس میں. فَإِن تَمَمْتُمْ بِبَيْعَتِكُمْ تَرْشُدُوا، فرمایا اگر تم اپنی اس بیعت پر قائم رہتے ہو تو پھر ہدایت پا جاؤ گے. تُصِيبُوا رُشْدَكُمْ، ہاں جی، پھر تم ہدایت پا جاؤ گے، پھر تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آگے پھر آپ نے لوگ پھر دیکھنے لگے یہ کون ہے.
جان بوجھ کر بھی لوگ آنکھیں بند کر دیتے ہیں نا. کچھ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یہ کون ہے جو ہمارے سامنے خطبہ دے رہے ہیں؟ یزیدی فوج میں سے. تو فرمایا فانا الحسین ابن علی وابن فاطمہ بنت رسول اللہ. فرمایا جانتے ہو کہ میں حسین بن علی ہوں اور میں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کا صاحبزادہ ہوں. جانتے ہو مجھے؟ نفسی ما نفسکم والی ما آلکم فلکم فی اسوۃ. آپ نے فرمایا یہ مت رکھنا کہ حسین تمہیں میدان میں چھوڑ کر چلا جائے گا. جہاں میں رہوں گا، جہاں تم رہو گے، حسین تمہارے ساتھ رہے گا. جہاں تمہارے اہل و عیال ہوں گے، حسین کے بچے بھی وہی ہوں گے. نفسی ما نفسکم والی فلکم فی اسوۃ. اے مولانا جملہ بڑا عجیب ہے. فرمایا حسین کی زندگی کیا تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ اے میرے بچے سارے میں بھائی ناڑ لے آیا، سارا خاندان لے آیا. حسین کے میرے فلکم فی اسوۃ، تمہارے لیے میری زندگی ایک نمونہ ہے کہ میں سب کچھ دین کی خاطر لٹانے کے لیے آ گیا ہوں. وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَنَقَضْتُمْ عَهْدَكُمْ فَخَلَعْتُمْ أَعْنَاقَكُمْ مِنْ بَيْتِكُمْ فَلَعُمْرِي مَا هِيَ فِيهِ لَهُ. آپ نے فرمایا کہ اگر تم میرا ساتھ نہیں دیتے اور جو تم نے وعدے کیے وہ توڑ دیتے ہو، میری بیعت تم ختم کرتے ہو، تو اللہ کی قسم مجھے اس پر کوئی زیادہ تاج. آخر میں پھر آپ نے یہ جملے کہہ کر اپنا خطبہ ختم کر دیا. کوئی تسی بھی بدلو اپنے آپ نو، تاں دین آنا ہے، خالی نعرے نال دین آ جانا. نماز اینج پڑھو کہ جنہیں اج تک 40 سال ہو گئے نا نماز دے درس دیندیاں، انہوں نے پتہ لگے یار لبیک والے تو ایک درس بھی نہیں دیتا، سارے نمازی بن گئے. کمال ہو، حد ہو گئی بھائی. اینج ہونی چاہیے تبدیلی. لوگ پتہ لگے بھائی انہاں دا نعرہ جڑا انہاں دے رگو پے وچ اینج کیوں جی اینج سرایت کر گیا. ہم چو خو اندر عروق ملت است. اقبال کہندا ہے اندر حضور دا عشق ایویں چلنا چاہیے چلدا جناب. این کر اپنے آپ نو بدلو. لبیک والے نہ میں گل کر رہا، باقی بھی سارے تانوں ویکھ کے سیدھے ہو جانے. ہاں جی انہوں نے دیکھیا نا بھئی یہ تے سارے نمازاں پڑھدے تے وہ بھی کدی کدی شرم نال پھر ٹھیک بھی ہو جان گے نال پڑھ. وہ کہندے یار یہ بغیر جھوٹ بغیر مارے یہ دکانداری بہترین چل رہی ہے، گھر جناب سارے صحت مند ہو گئے. جڑے رزق حرام کھاندے نا انہاں دے گھراں وچ کدی چین نہیں ہوندا. میری گل یاد رکھ. حضور نے فرمایا ایتھے بھی ہاتھ چک کے دعاواں منگن. کیوں جی؟ ملبسو حرام و مطبعو حرام. حضور نے فرمایا جس کا کھانا بھی حرام، جس کا پہننا بھی حرام، جس میں مشربو حرام، جس کا پینا بھی حرام، وغذی بالحرام، اور جس کی پرورش بھی حرام سے ہوئی ہے، فانا یستجاب. حضور نے فرمایا ایسے بندے کی اللہ دعا کیسے قبول فرمائے؟ پھر اگر بھوک لگے نا زیادی تے پیٹ تنگ کرے تے انہوں کہو اے دوویں جہاناں دے مالک ہون تے جسم مبارک کتنا نرم ہوئے. ما مسست خزن ولا حریرن ولا شیئن کان الین من کف رسول اللہ. انس بن مالک کہندے میں 10 سال حضور دی خدمت کی تھی، میں جدوں بھی سلام لیا تے حضور دے ہاتھ اتنے نرم سن، نہ کوئی جو ریشم نہ کائنات دی کوئی اور شے نرم سی جڑے حضور دے ہاتھ نرم سن. تے اس پاکیزہ تے مقدس تے معطر اس بے ہاں جی ملائم جسم ہوتے، اتنے حسین جسم ہوتے، حضور پتھر بندے رہے بھوک دی وجہ تے. وہ ساڑھے واسطے سی، وہ تو دوویں جہاناں دے مالک سن. بہت بھوک لگے تو پھر یہ تصور کر لینا جی مکان تنگ نظر آوے، جی میرا چھوٹا مکان ہے تو پھر ام المومنین دی روایت سامنے رکھنا کہ حضور دے گھر جڑا سی چھت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں کتنا اونچا سی؟ فرمایا اتنا اونچا سی بھائی تھلے کھڑے ہاتھ لگ جاندے سی چھت تے کھجور نال چھتے ہوئے سی. عدی بن حاتم تائی دے پتر جدو اسلام قبول کرن آئے نا تے مسجد نبی شریف وچ کہندے میں بھائی بالکل وعدہ کیتا سی میں حضور دا کلمہ نہیں پڑھنا، میں مر جانا ہے. لیکن جدوں آپ دی ہمشیرہ قید ہو گئیاں تے رسول اللہ کو آئیاں، عرض کی تھی حضور میں حاتم تائی دی دھی ہاں. اور میں اچھا تو حاتم تائی قید ہو گئی عورت، تم عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو؟ جی میں وہ گل کرنا نہیں چاہتا، پھر ان لوگ پریشان ہو جانا. گل وہ میں کرنا نہیں چاہتا جیڑی پاکستان ہے جس ویلے ہو رہی. عورت قید ہو گئی، حاتم تائی دی دھی قید مجرمہ بن کے آئی، حضور دے مقابلے جائے کھڑے مجرمہ. لیکن اقبال کہندا دخ ترک را چو نبی بے پردہ دید چادر خود شید. اقبال کہندا حاتم تائی دی دھی جدو ننگے سر آئی تے رسول اللہ نے اپنی یا ایھا المزمل والی چادر لے کے دے سر ہوتے دے. اور پھر اگے اقبال کی کہندا ما ازاں خاتون تے اور یاں ترم پیش اقوام جہاں پہ چادرم. حضور اسی تے حاتم تائی دی
دھی نال بھی زیادہ دنیا تے ننگے ہو گئے. ماں خاتون تے اور یہاں ترم حضور اسی تو حاتم تائی دے قبیلے دی عورت نال بھی زیادہ ننگے ہو گئے. اور پیش اقوام جہاں بے چادر ہم، حضور پورے جہان ہے سانو چادر دین والا کوئی نہیں کہ اسی بھی سر کج لئی. ایک بال پھر رسول اللہ دی بارگاہ وچ فریاد کی تھی. حاتم تائی دی دین حضور نے فرمایا ہم آپ کو رہا کرنا چاہتے ہیں، آپ کیا چاہتی ہیں؟ عرض کی حضور مجھے سواری دے دیں، میں نے ملک شام جانا ہے، میرا بھائی وہاں چلا گیا ہے اور زیادہ راہ جتنا بھی راستے کا خرچہ ہے. حضور نے ایک صحابی کو فرمایا ان کو زیادہ راہ بھی دو اور ان کو روانہ کر کے آؤ. کیوں جی؟ ان کو روانہ کر کے. وہ جب کہیں نہ ملک شام عدی بن حاتم اگو آ گئے، انہوں نے کہا سنا کی بنیا؟ انہوں نے کہا نہ بھائی نہ ایتھے نہ پوچھ، جا رسول اللہ دے دربار ایک باری ویکھ تے صحیح نہ چلیا، ایک باری ویکھ تے آنا حضور نو، تو ایویں ڈرا پھردا جا. انہیں کہا دس تے صحیح. انہیں کہا دسن والی گل ہی کوئی نہیں، تو اتنے جائے گا تینوں پتہ لگے گا. تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. اور کہنے میں پھر اتو چلیا، کہنے میں تو کدی سوچے بھی نہیں سی. میری ہمشیرہ نے میں نے جدو کیا کہ ایک باری جا کے ویکھتے صحیح ایویں لوگاں تیرے غلط باتاں کر دین. اور کہنے میں گیا تے رسول اللہ مسجد نبی شریف تشریف فرما سن. حضور میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے، میں نے ویکھیا حضور کہنے میرے دل نے گواہی دیتی اللہ دے نبی. پھر رستے ایک مائی بڈھی مل گئی رسول اللہ نے گل کی تھی. عدی بن حاتم فرماندے میں تھک گیا. حضور نے ایک گل بھی نہیں فرمائی کہ بھائی اجازت دے دے، اور بھی بڑے کم. مائی وہ بھی بڈھی تے وہ بھی زنانی، زنانیاں دی گلاں تو ویسے ہی نہیں مکدیاں. تے بڈھی مائی ہوے تے وہ تو کہندی 24 گھنٹے میری گلاں سنتے رہو. تائیاں تو نو سس دی لڑائی ہوندی، نو کول اور بڑے کام ہوندے، برتن دھونے، بچیاں نے کھڈانا، اینج کرنا. بڈھی مائی کہندی نہیں ہن میرے کول ہی بیٹھی رہ، گلاں ہی انہاں نوں بڑیاں آندیاں، بڑھاپے وچ گلاں ہی کر. وہ مائی نے اتنی لمبی گل کی تھی، حضور نے ایک باری بھی نہیں فرمایا. کہندے میرے دل نے گواہی دیتی حضور اللہ دے نبی. اگلی گل جڑی میں کرن لگا نا وہ اصل ساری ہی اصل ہیں، لیکن ایک گل جڑی توجہ والی فرماندے جدوں گھر رسول اللہ دے آئے نا تے حضور دا جس گدا مبارک جس تے حضور آرام فرماندے سن او دے وچ کھجور بھری ہوئی سی، کھجور دے پتے بھرے ہوئے سن، او دے ضروری کوئی نہیں سی. او دے تے حضور سوندے سن اس جسم مبارک نال. تو تے میں کہ دین دا کیتا ہے ذرا دساں تو. سانو تو ایک ٹائم روٹی نہ ملے، دوسرے ٹائم اسی دین دے شکوے کرتے ہیں. حضور اس گدے ہوتے سوندے تھے. کہتے ہیں حضور نے انج رکھیا، فرمایا آپ بیٹھیں. میں کہا حضور آپ بیٹھیں. کہتے ہیں مجھے حضور گدے پر بٹھا کر حضور خود نیچے بیٹھ گئے. اسا دین واسطے کوئی کم کدی کیتا؟ اسی تو خود دین واسطے بیسے ننگو آر بن جاندے ہیں. لوگ ساڈے حوالے دے کے دین دے خلاف گفتگو کر، اے لبیک والے، اے لبیک والے، اے لبیک والے. عزت دا باعث بنو دین واسطے. لوگ تانوں مثالاں دین تہاڈی. کہندے نے پھر میرے دل نے گواہ. حضور نے فرمایا عدی تو اس واسطے میرا کلمہ نہ پڑھدا کہ میرے غلام تھوڑے، تو اس واسطے نہ پڑھدا کہ طاقت غیراں کول ہے، تو اس واسطے نہ پڑھدا کہ امن تے سکون کوئی نہیں. عرض کی تھی جی گل تے انجی ہے. حضور نے فرمایا عدی ایک وقت آن والا میرے غلام او کسرا بادشاہ دے دروازے تے اپنے گھوڑے جا سپر پاوراں فتح کر دے تے اقتدار میرے غلاماں دے ہاتھ چ آ جائے. تے فرمایا تو غریبی دی وجہ تو نہ پڑھدا میرے غلام غریبن. حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا زکاتاں دین والے ہون گے، لین والا کوئی نہیں آئے گا. کیوں جی؟ تیسرا فرمایا تو کہنا امن کوئی نہیں، ایک وقت آئے گا قادسیہ تو ایک بڈھی مائی چلے گی، قادسیہ تو مکہ پاک آئے گی تو انہوں سوائے جنگلی درندے دے اور کسی دا خطرہ نہیں ہوئے گا، اتنا من آ جائے. عدی بن حاتم کہندے نے میں ویکھیا سی گھوڑے بھی جا بدے کسرا دربار تے. فرماندے نے یہ میں ویکھیا، اے بھی میں ویکھیا بھئی قادسیہ جو کلی زنانی چلی تے انہوں کوئی خوف کوئی نہیں سی. تے کہندے جے زندگی رہی تے اے بھی ویکھاں گا کہ بھئی زکات دین والے ہیں تے لین والا کوئی نہیں. اے پھر عمر بن عبدالعزیز دے زمانے چ پھر اسلام دیاں بہاراں آئیاں تے 8 صوبے جو زکات واپس آ گئی، زکات دین والے ایسن لین والا کوئی نہیں. بس اس دین دیاں گلاں کرو، دیہڑی راتی وہی کام کرو. اور حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی امی جان کو کہا تھا ہی نہیں مجھے آج چھوڑیے، آت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فصلیت مع المغربہ. میں نے فرمایا، میں نے اپنی ماں کو کہا حذیفہ بن یمان حضور کے صاحب سر، حضور کے رازدان، جن کو حضور نے فرمایا تھا مدینہ پاک میں فلاں فلاں بندہ منافق رہتا ہے، آخر دم تک ان کو پتہ تھا فلاں بندہ منافق مدینہ پاک میں رہتا ہے. آپ نے فرمایا میں نے اپنی امی جان کو کہا کہ مجھے اجازت دے میں آج مغرب کی نماز وَأَسْأَلُكَ أَن يَسْتَغْفِرَ لِي وَلَكَ،
میں حضور کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے بعد آپ کے لیے بخشش کی دعا کراؤں گا، پھر اپنے لیے بھی کراؤں گا۔ فاتحت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فصلیت معہ المغرب فصلی، کہتے ہیں میں حضور کے پاس آیا، مغرب کی نماز پڑھی اور فصلی، پھر حضور نے نفل پڑھے، ثم صلی العشاء، پھر حضور کے ہیبت اور جلال کی وجہ سے میں حضور سے بات نہیں کر سکا۔ کیوں جی؟ حتیٰ صلی العشاء، حضور نے نماز عشاء بھی پڑھ دی، کہتے ہیں میں آگے ہونے کی جرت ہی نہیں ہوئی، پھر حضور ثم انتفلا، پھر حضور اپنے کاشان اقدس گھر کی طرف چل پڑے، فتبعتہ، میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا، فسمع صوتی، حضور نے پھر اپنے پیچھے میرے چلنے کی آواز سنی تو فرمایا من ھذا حذیفہ، حضور نے فرمایا کون ہے؟ پھر خود ہی فرمایا حذیفہ، پھر فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک ولأمک، فرمایا کیا ضرورت ہے، کیا کس کے لیے آئے ہو، اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے۔ آخری میں حدیث پاک وہ مکمل کر کے وہ جڑا حضرت حذیفہ بن یمان والی، حضور نے فرمایا ان ھذا ملک لم ینزل الارض قط قبل ھذا، فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، استاذن ربہ، اس نے آج اپنے رب سے اجازت طلب کی، یسلم علیہ، کہ یہ مجھے سلام کرنے جائے، اس نے آج رب سے اجازت طلب کی، پہلی بار زمین آسمان سے زمین پر آیا، کیا کہ مجھے سلام کرنے آیا، ویبشرنی، اور مجھے خوشخبری دینے آیا کہ بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء آل الجنہ، کہ میری بیٹی فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سیدہ شباب آل الجنہ، فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے کیا ہیں؟ بس بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان آل بیت۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے اور آپ کی برکت سے پاکستان میں دین کو تخت پر لانے کی ہمیں ہمت عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے، اور آپ کی ان قربانیوں کی برکت سے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو جو ہے وہ آزادی نصیب فرمائے۔ کشمیر آزاد ہونا چاہیے کہ نہیں؟ قوت ہوندے ہیں زور نہیں لایا۔ اچھا ایک کہندے میاں صاحب دا شعر پڑھو، آخری میاں محمد صاحب کھڑی شریف والے فرماندے قوت ہوندے ہیں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائیں، قوت ہوندے ہیں زور نہیں لایا، بیٹھے من دنیا اتو پیاسے گئے دین دنی دے سائیں، دو میں جہانہ دے جڑے سردار سن دنیا تو خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، اور خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں آلے بیت، ورنہ آپ اشارہ فرما دیتے نہر فرات تے آئی جانی سی، ویسے بھی جنتی نہر ہو تو آئی جانی سی، تو جنتی جنت نو بلان گے تو رہن انہیں نہیں آنا سی، کیوں جی آ جانا سی نہر فرات، لیکن قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من دنیا اتو پیاسے گئے، اپنے آپ نو بدلو، بس یہی مقصد ہے کربلا بیان کرن دا بھی ایتھے بہن دا بھی، اور کوئی مقصد کوئی نہیں۔ جڑا بندہ تہاڈا دو نمبری کرے اس دو نمبر کو بچ کے اپنا راہ متعین کرو۔ اسی جانا ہے مدینہ پاک، مدینہ پاک جاننا مطلب ہے اس راستے تے اسی چلنا ہے، ہاں جڑا تانوں اس راستے تو ہٹانا چاہے انہوں کہا اپنا کام کر، اسانو لبیک دا نعرہ ہی کافی ہے، تو اپنی روٹی بھی کول رکھ، پانی بھی تے سڑک بھی چوک کے پکی پوری لے جا اپنے گھر، ساڑی گلی کچی بڑی ہے، میں نہ خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم ایک اور بنا دو، انہوں نے کہا ٹائلاں بھی پڑھ تے ساریاں پڑھ، میں خوش تے او جناب کچی زمین وچ رہ رہا گا، تو لے جا انہاں نوں، لیکن در رسول تو مینوں دور نہ کر۔ بہت کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے، در یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے۔ اسی تانوں دل یار تک لے جانا چاہتے ہیں۔ اے میں خود ویل چیئر تے بیٹھ کے نا میں پریشان تھک جانا، کرسی تے بیٹھ کے چارپائی تے بیٹھ کے تے میں اپنے بارے سوچتا بھی میں اتنے 6 مہینے تھلے ایک کمبل دے اتنے کیویں بیٹھا رہا، ہوں میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں ایک دن ایک کمبل بچھے ہوئے تو اس کمبل اتنے بندہ 24 گھنٹے بیٹھا رہا، میں کہنا یہ خاص کرم ہی سی جنہیں میں اتنے بٹھائی رکھے، ورنہ ایک دن بھی اوکھا سی، میں ہوں ایک دن بھی گھر بیٹھ تنگ پی جانا چارپائی تے لیٹ کے کرسی تے ادھر ادھر،
تو اے مینوں سمجھ بھی نہیں آئی کہ بندہ 6 مہینے زمین اتنے کیویں بیٹھا رہا. یہ خاص کرم ہی سی. اس کے باوجود تو انہوں اجے یقین کوئی نہیں کہ یار نہیں. ہاں جی پھر اسلام دے اتنے یقین ہے تو پھر کام کرو بابو, کام کرنا ہے. ہاں حضور دے دین دا کام کرو, اینج کام کرو کہ کمن واقعی دین آنا ہے. اور یہ میری گل یاد رکھو, پوری امت دیا نظر لبیک والا ہیں, چاہے عرب تے عجم ہوئے. کیوں جی جدھروں بھی جمع تفریق کر کے لے آؤ گے نا تو حضور دے غلام نال ہی کھڑے ہیں. اصل تو حضور دی ذات ہے نا, جدھر بھی کوئی آئے گا حضور ہی اگے کھڑے تو غلام بھی پیچھے کھڑے ہیں. پھر بس اس طرح ہی گل ہے. انشاءاللہ یہ سارے گستاخ قابو آنے. انا کفینا کل مستہزئین. اللہ نے فرمایا میرے حبیب ہے جو کچھ کر دینا ہے مستہزئین ان کے لیے ہم. لیکن کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسی بھی تو تھوڑا جا زور لانا ہے. انہوں دیکھو نا اتنے اسمبلیاں زور لایا, باہر انہوں نے احتجاج کیتے اور انہوں نے مسلمانوں نے بھی کم کیتا, اتنے تسی کیتا تے پوری دنیا دا گھیرا تنگ ہو گیا. بھائی نہیں اب یہ جاگ بڑے ہیں. کیوں جی ہندو وہ کہندے ہیں آپس وچ ہندو بیگ کہندے ہیں وہ ویل چیئر چ بیٹھے ہویا انہیں امت مسلمہ ساری جگہ دیتی. وہ ہندو تسی کدوں جاگو گے؟ وہ آپس وچ بیٹھ ہونے جناب مذاکرے کر دیں. وہ کہندے ہیں وہ تسی عیسائی بھی بیٹھ کہندے ہیں ویل چیئر تے بیٹھے ہونے پوری امت اینج کھڑی کر دیتی. اور تسی کدوں کھڑے ہو گے؟ مطلب ہے گل تو بڑی دور تک چلی گئی. ہاں جی اب سلام ہوگا, اس کے بعد دعا, اور اس کے بعد پھر آپ کے لیے کھانا بھی ہے, کھانا کھا کے جانا ہے. انہی کا یہ حسینی لنگر ہے, امام علی مقام کا ہی دیا ہوا ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. آپ نے بڑی تسلی سے بیٹھ کر, جس طرح آپ نے وہاں پانی نہیں نہ مانگا, یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہمارے کوئی جگ لے کر پھرتا ہے. یہ آپ کے صبر, اور یہ آپ کو ہم پکا کر رہے ہیں بھائی کو موقع اللہ کرے کبھی بھی نہ آئے, جو آ جائے تو پھر تھوڑا تو مومن صبر بھی تو کرے نا. اور یہ واحد لبیک کی جماعت ہے جس کو پانی لوگ دیتے بھی ہیں محفل کے دوران, یہ نہیں پیتے. گل بندہ سامنے امام علی مقام دے یہ تو بندہ ویسے ہی پاگل ہی ہو جاتا ہے. تو بندہ سوچ سکتا ہے گل بندہ پتر نو بخار چڑھے ہوئے تو پیو نے امام علی اکبر جیسے حسین تے جمیل جوان خاندان رسالت تے گلے سر سب کیوں جی تے سامنے امام علی مقام دے شہید ہو جان تے امام علی مقام کھڑے رہو. کیوں جی پھر اتنے گل ہی ہو رہے اتنے فرمایا سی وہاں حق کو جی بغیر. آپ نے فرمایا میں حسین سب تو بڑا حق رکھتا. کیوں جی جدو حضرت زینب گئی نا امام حسین کو, نہ امام حسین گیا کہ یزید دے کوئی نظریات ٹھیک نہیں ہے, جی آپ مدینہ پاک تو چلے بھی نہیں سن, اپنی ہمشیرہ کو گئے تو فرمایا یزید دے عزائم بڑے خطرناک ہیں, تو یزید کچھ بھی کر سکتا تو ہو سکتا انہوں محمد بھی دینے پون. تو حضرت سیدہ زینب فرمایا بھائی جان پریشان ہونے کی بات ہے, انہوں محمد بھی دے دیں گے, علی اکبر تے علی اصغر بھی دے دیں گے, خود حسین بھی دے دیں گے. فرمایا بھائی جان اے بوجھ بھی مدینے دے شہزادے ہی چکنا ہے. ہاں یہ اور بوجھ کائنات کوئی نہیں چک سکتا. بوجھ بھی اسی چاہنا ہے جنہ دی خاطر حضور ممبر تو اترے تو ہاڑی خاطر حضور خطبہ دے رہے سن تے امام. پوری دنیا دے جے تسی منگدے پھر دیو ڈالر چاہیے ڈالر چاہیے ڈالر چاہیے ڈالر چاہیے, تانوں پتہ ہی نہیں جس محبوب دا تساں کلمہ پڑھیا. مولا علی نے عمر بن عبد ود نو قتل کیتا نا, گھوڑا ادھر خندق دے لے آیا تے مولا علی نے انہوں جو قتل کیتا نا تے بعد رسول اللہ دی بارگاہ صحابہ گئے انہاں کہ حضور وہ کہندے عمر بن عبد ود دی لاش دے دیو 12,000 درہم دے دیا. صحابہ پیٹا تے پتھر بدے ہوئے سن, صرف تے بند بدے ہوئے سن تے جنگ لڑن بیٹھے ہوئے سن. کسے صحابی نے بھی نے کہ حضور 12,000 لے لو, اتنی تلواراں آ جان گیاں, روٹی آ جائے گی, خیمے آ جان گے, کپڑے آ جان گے. میرے آقا نے فرمایا ان کو کہہ دو مردوں کے پیسے ہم نہیں لیتے. پوری دنیا دے منگ کے بھی تواڈے پیسے نہیں پورے ہوندے, جو تیرے در سے یار پھرتے پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے, پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں, عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. اپنے آپ نو بدلو. اسی بالکل ملک ساڑے بزرگاں بنایا, یہ پتہ ٹوٹن دا بھی اسی کوئی روادار کوئی نہیں, پتہ بھی ہاں جی کسی نو نقصان پہنچانا تو بڑی دور ہے. باقی یہ کہو کہ حضور دی عزت ہوتے گل نہیں ہوئے گی, اینج نہیں ہوتا. حضرت زخمی ہو گئے میدان احد, 70 زخم لگے ہوئے. نبی علیہ السلام نے حضرت زید بن ثابت نو بھیجا, فرمایا پیخ کیا ہو, سعد بن ربیع دا کی حال ہے. فرمایا مل جائے تو پھر پوچھنا کیف تجدو کا, دسو جی کی حال ہے.
کیوں جی؟ فرماندے میں گیا تے سعد بن ربی آخری سانس لے رہے، میں کیا میں نے رسول اللہ نے بھیجا، فرمایا ابلغ رسول اللہ عنہ السلام وقل لہ یا رسول اللہ جزاک اللہ تعالی عنا خیر جزا ما نبی عن امتہ، حضور ساڈی طرفوں اللہ آپ نو بہترین جزا دے انہاں نبیوں تو بھی اعلیٰ دے جنہاں نو اللہ نے اپنی امت دی طرفوں دتی، تے نال اے بھی کہنا انی اجد ریح الجنہ، حضور میدان احد وچ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اے توجہ کرنا، جڑے سارے لوگ کہہ دیں نا انہاں مولویوں نو اور موضوع ہی کوئی نہیں آندا، میں کہ چلیا موضوع تے میں 70 زخم لگے ہوئے روح نکل رہی ہوئے موضوع تے حضور اس ویلے بھی یہی سی۔ آپ نے فرمایا وابلغ قومک عنی السلام وقل لهم ان سعد بن الربیع یقول لكم انه لا عذر لكم عند الله ان يخلص الى رسول الله ومنكم عين تطرف ثم لم يبرح ان مات۔ فرمایا صحابہ نو جا کے میرا سلام کہنا تے نال انہاں نو کہنا کہ سعد بن ربیع ایک آپ کو پیغام دے رہا تھا، فرمایا تہاڈے وچوں ایک اور حضور دی طرف کسے دا ہاتھ اٹھ گیا کہ اس ایک نو بھی رب معاف نہیں کرے گا۔ آگے جی ثم لم يبرح ان مات، حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں یہ جملہ کہہ کر سعد بن ربیع شہید ہو گئے۔ تو سانو نواں دین پڑھانا چاہتا ہے تھے جاندے جاندے آپ دیاں صرف 2 بیٹیاں سن، آپ نے بھی نہیں کیا صدیق اکبر نو جا حضور نے بارگاہ وچ جا کے کہنا حضور میری بیٹیاں دا خیال کرنا، حضور میرے گھر دا خیال کرنا، انہاں نو روٹی یتیمہ ہو گئیاں تو یتیمہ نو کون کرے گا؟ انا نا جاتے بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا۔ گلہ کر دے ہو تسی بیٹھ کے سارے جناب کی یہ نا مولویوں نے اور اس مسئلے تو علاوہ کوئی نہیں۔ میں کہا جی کتنے مسئلے سن، سعد بن ربیع کو گل کی تھی، فرمایا رسول اللہ دی حفاظت دا خیال کرنا، اور روح پرواز ہو گئی، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے جس مسئلے کا، تو پھر باتیں تم یہاں سے یہ پھول نہ ہو تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ سارا کائنات حضور دی دم قدم نالے۔ جد اتھے گل ہو گئی پھر ساڑیاں پکڑیاں دا کی فائدے، اساں بھی واٹے انہاں نو کی دینے پھر جناب ساڑیاں پھر کی عزتان تے مولانا صاحب جناب حضرت صاحب زندہ باد تے مردہ باد تے حضرت فلانی جگہ پہنچے ہوئے انہاں نعرے دا کی فائدہ جدو رسول اللہ دی عزت دی گل کوئی نہ کرے، بس انہیں جانا۔ بس ہمارا اور کوئی مشن نہیں ہے، کوئی بھی حضرت بھی کھڑے کوئی نہیں ہوئے، اسی سجدہ نو کھڑا کرنا ہے، اے تو انو نوجوانوں نو کھڑا کرنا، اسی تو تہاڈے واسطے راہ ہموار کر رہے ہیں، تسی مڑ کے ساڑے خلاف تقریراں کر رہے ہو، اسی تہاڈے واسطے راہ ہموار کر رہے ہیں۔ پٹواری گھر آ کے تو انو جناب سارے کاغذ دے وے جناب کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، نہ کہ تسی مہینہ مہینہ پٹواریاں پیچھے نسو۔ ہاں میں جس اسلام دیاں گلاں کردا ہوں اسلام اتنا ڈاڈا ہے کہ اگر کسی دے گھر آٹا نہ ہوئے تو عمر امیر المومنین ہومن، اسلام اتنا ڈاڈا ہے کہ عمر دی کانڈوں تے بوری لدوا کے غریباں دے گھر پہنچاندا۔ توجہ بھائی، ایران فتح ہویا، تسی کہندے ہو ملک دے اندر ساری 2 نمبری ختم ہو جائے تے حکمران 2 نمبریاں چھڑ دین، رعایا بھی چھڑ دین، پانی تو اتوں آندا کہ تھلو آنا جی پرنالے اتوں آندا تے جد اوتے تسی بیٹھے ہو بندے بن جاؤ تھلے رعایا ٹھیک ہو جائے۔ ایران فتح ہویا تو صحابہ دے بارے کہنا لٹ مار، ایران فتح ہویا سپر پاور، حضرت سعد بن ابی وقاص فاتح ایران، آپ نے مال غنیمت بھیجا، یہ مال غنیمت ہے، یہ لوٹ مار نہیں ہے۔ یہ قرآن نہیں پڑھا تو قرآن پڑھ، یسألونک عن الانفال وَاعْلَمُوا أَنَّمَا مِمَّا غَنِمْتُمْ، اے لفظ دا ترجمہ اسیدہ نو کر کے دینے دا کی معنی ہے، لوٹ مار اس کا معنی نہیں ہے۔ ہاں نہیں تو پھر اسانو بلا اسیدہ نو دستیا امام احمد رضا دا کی ترجمہ کیتا، امام ربانی دا کی کیتا، امام اعظم ابو حنیفہ کی کیتا، سلطان الہند کے کیتا، 11ویں والے پیراں کے کیتا، حضرت شیخ شہاب الدین سروردی کی دا معنی کیتا، داتا علی حجویری کی دسیا۔ تو گلہ کرنے نہیں پتا تو پھر دین پڑھو۔ اسی کہتی تو انو کیا اسی میں آج تک نہیں بولیا بھئی کرکٹ کج کھیڑی جاندی، میں ظاہر میں نے پتہ ہی نہیں، نہ میں نے پتہ ہے بلہ اینج پکڑو تے پھر بندہ آؤٹ نہیں ہوندا تے اینج پکڑو تے آؤٹ، میں نے نہیں پتہ ہے نا گلہ تو واللہ نہیں پتہ، تے میں نے حق ہی نہیں بڑھتا، میں ایک منڈا کرکٹ کھیڑ رہا ہوں تے میں انہوں نے بلہ پکڑ لواں
اور بچے ادھر آپ بلہ ایسے پکڑتے ہیں ورلڈ کپ ایسے جیتا جاتا وہ کہ مولانا صاحب ساری زندگی تو مسیتی رہا تینوں کی پتہ ہے کرکٹ دا تے تو ساری زندگی گینداں کھیڈیاں تینوں کی پتہ ہے جڑے تلواراں نال کھیڈن جڑے تلواراں نال کھیڈن تو انہاں دے بارے تبصرہ کرنا تلواراں بھی انج کھیڈے 12 یا 9 تلواراں خالد بن ولید دے ہاتھ ٹوٹیاں اقبال کہتا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کررا کمال والی بات ہے تبصرہ کرو کہ چاجدہ کر تو اپنا کول تیرے ملک سنبھالا گئے ڈالر اتے تے اتے جا رہا مہنگائی اگ لگی کھڑی انہوں کنٹرول کر صحابہ کر گئے جو کرنا تھی تیرے کولوں نہیں پوچھا جانا صحابہ کون سن ہاں جی رب نے خود نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم یجد قلبا انقا من قلوب اصحابی فرمایا اللہ تعالیٰ نے ازل کے اندر ہر بندے کے دل کی طرف دیکھا اور میرے صحابہ کے دلوں سے پاکیزہ اس نے دل کوئی نہیں پایا کوئی گلان کرنے والی ہے جو تو کرنا لو جی ایران فتح ہو گیا حضرت سعد بن ابی وقاص مال غنیمت لوٹ مار کر نہیں وہ حدیث پاک کوئی مجمع جو سناوے حضور فرمانے مجھے اور بھی بہت ساری فضیلتیں دی گئی فضلت علی الانبیاء بستن کوئی سنائے گا حدیث بلایا پیچھے جڑے مجمع طالب علم بیٹھے انہاں کو اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم نبی علیہ السلام نے فرمایا 1 لاکھ رسول تشریف لائے فرمایا کسے نبی دی امت غنیمت حلال کوئی نہیں سی فرمایا یہ تو اللہ نے میری وجہ سے غنیمت کو حلال قرار دیا جب حضور کی یہ خصوصیت ہے تو اس کا انکار کرتا ہے تو اس کو لوٹ مال کا مان دے حضور نے تو اس پر فخر کیا ہے اس بار وحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا ہاں جی وارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون جتھے تو بھول گیا حضور نے ادھے فخر فرمایا حضور نے فرمایا کہ میں نے فخر اس بات ہوتے کہ میرے اوپر اللہ نے نبوت اور رسالت کو ختم کر دیا لو جی مال غنیمت پہنچا مدینہ منورہ حضرت سعد نے ایک رکہ لکھیا حضرت عمر نو فرمایا عرض کی تھی حضور اے جڑے سپاہیاں نو بعض جگہ سونے ہیرے جواہرات اس مقام تو ملے کہ اللہ تو علاوہ ویکھن والا کوئی نہیں سی لیکن کسے سپاہی نے ایک سوئی دی بددھیانتی نہیں کی تھی تو صحابہ دے بارے کہنا لوٹ مار کر دے انہوں نے فوجی بھی لوٹ مار نہیں سن کر دے حضرت عمر روپ ہے حضرت عمر روپ ہے جدو روئے نہ تھے حضرت مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ ساتھ تشریف فرما تھے انہوں نے حضرت عمر کے کاندھے پر ہاتھ رکھا فرمایا عمر روتا کیوں ہے عففت عفت الرعیہ فرمایا جب تو بددیانت نہیں ہے تو تیری رعایا کیسے بددیانتی کر سکتی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ حضرت عمر فتح بیت المقدس واسطے مدینہ منورہ انہاں دے سپر پاوراں دشمن سن اج ساڈیاں بہت دشمن ہیں سپر پاور دشمن سن انہاں دے مدینہ پاک تو کلے چلے ایک اٹھ تے نال ایک غلام تے نال حضرت عمر کیوں جی انہاں دے جسم نہیں سن تیر نہیں چل لگدے انہاں نو تلواراں نہیں چل انہاں دی دشمنیاں کوئی نہیں سن تسی تے 10 گڈیاں اگے تے 10 پیچھے تے حضرت عمر کلے چلے مدینہ منورہ تو بیت المقدس آپ نے فرمایا بھئی 2 تو اٹھ لے نہیں سکتے قوم دا خزانہ ہے تے ہاں اے میں تیرے نال ضرور کراں گا کہ جب تو تھک جائیں گا نا تو تینوں تے سوار کر کے عمر نکیل پکڑ لوے گا دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے جدو آئے مدینہ آپ پہنچے نا شامل کے شام آپ دے پیرہ میں موزے سن چمڑے دے آپ نے اتارے ایک موزہ ایتھے رکھ دیتا دوسرا ایتھے رکھ دیتا حضرت ابو عبیدہ بن جراح فاتح اگے کھڑے سن انہوں نے کہا ما یسرنی یا امیر المومنین اتفل هذا ان آل الشام استشرفو کا اور میں امیر المومنین ایک گل میں نے بڑی چنگی نہیں لگی بالکل سارے اتھے اہل شام کھڑے انہوں نے بڑے بڑے سردار کھڑے انہوں نے یہودیاں دے بڑے بڑے عالم کھڑے انہوں نے بڑے بڑے سنادید کھڑے او کی کہن گے نا دے امیر المومنین نو یہ بھی نہیں پتا بھی جرابہ جیبج پائیاں جاندیاں یا موڑے دے رکھیں جاندیاں
اے بالکل میں نے تھوڑی گل نہیں چنگی لگی، اے کی تسی کیتا ہے؟ فقال ابا، حضرت عمر جدو سنیا نا تو آپ نے لمبی سانس کھینچی، فرمایا لو یقول ذا غیروں کا با عبیدہ تھا جعلتہ نکالا للامت، فرمایا ابو عبیدہ اگر تیرے علاوہ کوئی اور بات کرتا نا آج میں اس کو یہاں کھڑے کھڑے وہ سزا دیتا، قیامت تک حضور کی امت کے لیے عبرت بن جاتا۔ ہن ذرا کان کھول کے سننا آگے، پاکستان دی عزت رسول اللہ دے دین نال ہے، جے تسی دین نو دیس نکالا دینا چاہتے ہو تو پھر کسی دی کوئی عزت نہیں۔ ہاں ایک گل یاد رکھو، حضرت عمر فیصلہ فرما گئے ترجمان نبی، ہاں اے انہاں دی زبان چوں نکلیا، آپ نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے کہ یہاں یہ بڑے بڑے پیسے والے اور بڑے بڑے لوگ جرنیل ان کے کھڑے ہیں، عمر کے یہاں موضع رکھنے سے بےزتی ہو گئی؟ فرمایا سن، انا کنا ذل قوم فعزنا اللہ بالاسلام، میں ازلہ دا معنی نہیں کردا، اس میں تفضیل ہے، میں صحابہ دی عظمت دی وجہ تو معنی نہیں کردا۔ فرمایا پوری دنیا دے یار سانو کون جاندا سی؟ عمر تے وہی عمر سی جد کو 6 اٹھ نہیں سن قابو آندے، اج 36 لاکھ مربع میل تے حکومت کر رہا تے اے عزت ساڈی ذاتی نہیں، اے تے رسول اللہ دے دامن کرم دا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اگلی گل آپ نے بڑی ڈاڈی کی تھی، تسی بھی کان کھول کے سن لو، علماء بھی کمپیوٹر پیچھے لگ پے، حضور مدرسے میں کمپیوٹر پڑھایا جاتا ہے، میں کہا طالب علم ایک حدیث یاد نہ کرا سکے ہو، تو دس نہ تو کیڑے دین پیچھے لگے جنہ دی تو مطلب وراثت لے کے انہاں تے تو ایک حدیث بھی ممبر تے کد نہیں پڑھی، یہ بھی طالب علم نو کمپیوٹر تے نہ لا دیتا۔ جی یہاں جدید تعلیمی پڑھائی جاتی ہے، میں کہ جدید پڑھ کے ویکھیا کی ہو رہا۔ ہاں اقبال کہندا اقبال بات نہ کر یہاں علم خودی کی، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات، بہتر ہے کی نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات، محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، موسیقی ہو صورت گری ہو علم نباتات۔ ایک آمن مسلمان نیوزی لینڈ شہید ہو جان تو 1 منٹ کے لیے یہاں خاموشی ہوئی، ہاں اینج نہیں ہو۔ اقبال کہندا میں یورپ وچ پڑھن گیا نا تو اتھوں دا ایک لارڈ فرنگی وہ اپنے پتر نو کہہ رہے کہا ایک لرد فرنگی نے اپنے پسر سے کہ منظر وہ طلب کر کے آنکھ نہ ہو کبھی تیری سیر، سینے میں رہیں راز ملوکانہ تو بہتر، کرتے نہیں کبھی محکوم کو تیغوں سے زیر۔ وہ کہنے لگا لارڈ فرنگی اپنے پتر نو کہہ رہے سی پترا او سدا مسلمانوں نو غلام بنا کے رکھنا ہے، اور فرنگی کہہ تو پتر کہنے لگا ابا جی اے تے غلام نہیں بن دے، اے تے 8 تلوارہ لے کے بدر چلے جاندے، اے تے سمندر میں گھوڑے سٹ دے دیں، انہاں نو تے تیر لگے تے کہندے فزتو برب الکعبۃ، کیوں جی اے تے غلام نہیں بن دے۔ انہیں کہا میں تینوں دسنا ہے غلام، سنو بھائی میں جدید تعلیم دا مخالف کوئی نہیں، لیکن میں اس تعلیم دے حق کے چاہ جیڑی تعلیم انسان نو در رسول تک لے جائے، بس جیڑے تعلیم انسان نو اللہ دا بھی باغی بنا دے، رسول اللہ دا بھی باغی بنا دے تے اسلام دے اتے انگلیاں چکے نہیں جی ایسے نہیں تھا، تو اقبال اس تعلیم دے بارے پھر کی گل کی تھی؟ ہاں جی اقبال کہندا اس لرد فرنگی اپنے لارڈ فرنگی نے اپنے پتر نو کیا پترا یہ گل تیری بالکل ٹھیک ہے، اے تے صدیاں بعد دریائے جہلم وچ بھی چھال مارن لگے سن، ہاں جی مارن لگے سن کہ نہیں مارن لگے سن، ہاں وہ تے کو ہٹ گئے نہیں تے دریائے جہلم وچ واقعی چھال مار دینی سی جدوں اسی اس ہالینڈ والے دے خلاف جا رہے سے، ہاں جی مارن لگے سن منڈے، انہوں نے کہا تو صدیاں مار دین لگے، انہوں نے غلام کیویں بنایا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو، تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر۔ انہوں نے کہا انہوں نے تعلیم ہو جی پڑھاؤ، ایک گل تے ٹرمپ بھی صحابہ دے بارے نہیں کر سکتا، انہوں پتہ ہے صحابہ دے بارے کی نظریات رکھ دیں، ہاں جی اے تعلیم ہو جی پڑھی ہوئی ہے، انہیں ایویں نہیں گل کی تھی، تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر، تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر۔ اقبال کہندا اور فرنگی کہنے لگا انہاں نو تعلیم ہو جو پڑھاؤ، مسلمانہ دا پتر پہاڑ ہوے ہمالہ دا، سونے دا پہاڑ ہوے،
ساڑی تعلیم پڑھ کے مٹی دے جناب خاک وچ مل جائے. یہ جڑیاں گلاں انگریز نہیں کر سکے انہاں دے منہ وچوں پئیاں نکل جان. صحابہ انگریز اج تک وہ زخم چٹتے پین. خالد بن ولید دی قبر تے ایویں میزائل نہ ماریا, وہ تے لگ ہی نہیں سکدا میزائل. میں خود حاضری دیتی, ایڈی وڈی مسجد, اے سارا جڑا دو ستون ملاؤ تو جتنی وچکار جگہ ہے مسجد دا بندا سی. ہاں جی, ایڈی وڈی مسجد, ایڈے ہوتے جناب مینار, ایڈے ہوتے گنبد. تے حضرت خالد بن ولید دا مسجد اس کونے وچ مزار مبارک سی, اودے اوتے بھی گنبد. کیڑا میزائل سی جڑا اوتوں گنبد نو وچ مطلب سوراخ کر کے تے خاص آ کے خالد بن ولید دی قبر نو لگیا. میں حضرت جڑا خبر آئی تے میں پورا اخبار ویکھیا, عالم اسلام میں جو کسی ایک دی بندے دی مذمت نہیں سی, ایک بندے دی مذمت نہیں سی کہ یار سیف من سیوف اللہ دی قبر تے حملہ ہو گیا. یعنی انہاں دے نزدیک تے گل یہ جڑیاں گلاں انہاں کرنیاں سن, اج بھی انہاں نو خالد بن ولید دی تلوار دا پتہ ہے. اس واسطے انہاں مسلماناں بچے جتھے بیٹھن گے نہیں جی اسلام تلوار سے نہیں پھیلا. وہ ایٹم بم چلا کے بھی آج پھر ہیرو ہے, پوری دنیا تے امن دا دائی ہے امریکہ. ایٹم بم چلایا انہیں, کروڑاں بندے مارے, آج بھی وہ جناب منصف ہے. تسی آج بھی حضور دی تلوار نو منن واسطے تیار نہ ہو. اے وہ تعلیم دے حضور اثرات ہیں کہ حضور دے آج بھی تلواراں دی نفی کر دین پہ کے جڑا مولوی تک او جی نہیں اسلام اخلاق سے پھیلا. میں کہا 10 میں پھر حضور 27 غزوات تلوار پکڑ کے کیوں تشریف لے گئے؟ میں نہیں پڑھیا حضور نے کسی صحابی نو تسبیح انج دتی ہوئے. اگر کوئی دسے گا میں مان جاواں گا. میں تو کتا پاک رسول اللہ, کتے دا کام تو اتنا ہی ہے نا. ہاں جی, اگر کوئی مولوی دسے گا تو میں روایت مان جاواں گا, لیکن اے میں ضرور پڑھیا کہ میدان احد وچ حضور انج تلوار چاہی. فرمایا من یاخذ ھذا السیف بحقہ, فرمایا یہ تلوار کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے گا. اور اس حضور تلوار تے لکھیا کی سی, مکرمۃ وفی الجبن عار والمرء بالجبن لا ینجو من القدر. اس تلوار جڑی حضور نے چکی نہ تے شعر لکھیا سی, آگے بڑھنا عزت ہے, بزدلی ویسے ننگے شرم ہے ویسے آر ہے. فرمایا کوئی بندہ بھی اپنی بزدلی سے تقدیر سے